آج کل ایک مسئلہ جو تقریباً ہر گھر میں ہے وہ ہے موبائل فون کی لت۔ تو آج ہم اسی پر بات کریں گے، لیکن ایک بالکل الگ، ایک روحانی اور عملی پرسپیکٹو سے۔ یہ تجزیہ ماہر نجوشوروں پر مبنی ہے جو اس ڈیجیٹل دور کی عادت سے نمٹنے کے لیے کچھ بہت دلچسپ حل پیش کرتے ہیں۔ یہ مثال ہے نا، بہت زبردست ہے۔ سوچیں ذرا، ایک وقت تھا جب ہم بلا وجہ فریج کھولتے رہتے تھے، اندر کچھ نہیں ہوتا تھا پھر بھی کھولتے تھے۔ اب بالکل وہی حال فون کا ہے، ہاتھ خود بخود فون کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بے اختیاری کی عادت بن گئی ہے جس نے صرف بچوں کو ہی نہیں، ہم بڑوں کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ تو چلیں اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف بڑھتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں کچھ بہت ہی سمپل، کچھ فزیکل تبدیلیوں سے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جنہیں آج سے ہی اپنایا جا سکتا ہے، اور یقین کریں یہ مل کر ایک بہت بڑا فرق ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، یہ نکتہ بڑا دلچسپ ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ فون کے کیس کا رنگ بھی اس کی لت میں کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ یہ جو شوخ رنگ ہوتے ہیں نا، لال، نیلا، ہرا، یہ لاشعوری طور پر ہماری توجہ کھینچتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک بالکل سادہ ٹرانسپیرنٹ کیس استعمال کریں۔ اس سے فون کی وہ جو ایک سائیکولوجیکل پل ہوتی ہے نا، وہ کم ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور بہت ہی آسان سی ٹپ، اپنی عادت بدلیں، اپنا ہاتھ بدلیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ رائٹ ہینڈڈ ہیں تو فون کو لیفٹ ہینڈ سے استعمال کرنا شروع کر دیں، اور اگر لیفٹ ہینڈڈ ہیں تو رائٹ ہینڈ سے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو مسل میموری بن جاتی ہے نا، وہ ٹوٹ جاتی ہے اور فون کا بے دھیانی میں استعمال کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئیں کچھ فزیکل تدابیر۔ اب چلتے ہیں ایک گہرے، ایک روحانی حل کی طرف۔ یہ ایک خاص 15 دن کا عمل ہے جو اس لت کو آپ سمجھیں کہ جڑ سے ختم کرنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ اچھا، اس عمل کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عمل ہوتا کیا ہے۔ سیدھے لفظوں میں یہ ایک روحانی مشق ہے، ایک وظیفہ جو کسی خاص مقصد کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہاں ہمارا مقصد کیا ہے؟ موبائل کی لت سے چھٹکارا پانا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمل کرنا کیسے ہے؟ اس کے 5 سٹیپس ہیں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلے ایک سفید عقیق کی تسبیح چاہیے ہوگی جس میں 33 دانے ہوں۔ پھر عمل شروع کرنے سے پہلے 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اصل وظیفہ، تسبیح کے ہر دانے پر اللہ کا نام یا غفورو پڑھنا ہے، یعنی کل 33 بار۔ اور جب یہ ہو جائے تو آخر میں پھر سے 14 مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل مکمل کرنا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ مشق مسلسل 15 دن تک کرنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقے واقعی کام کرتے ہیں؟ چلیں ایک حقیقی زندگی کی مثال دیکھتے ہیں جو اسی ماخذ میں بتائی گئی ہے، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ ان طریقوں کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بیوی بہت پریشان تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا شوہر جیسے ہی دفتر سے واپس آتا تھا وہ سیدھا اپنے فون میں کھو جاتا تھا۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو آج کل بہت سے گھروں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس بیوی نے خود وہی 15 دن کا روحانی عمل کیا، اور جب عمل مکمل ہو گیا تو اس نے ایک خاص نیت کے ساتھ اپنے شوہر کے فون پر دم کیا، یعنی دعا پڑھ کر پھونکا۔ اور پھر جو ہوا وہ واقعی قابل غور تھا۔ بہت جلد شوہر کے رویے میں ایک بہت بڑی، ایک نمایاں تبدیلی نظر آنے لگی۔ تبدیلی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اب جب ان کا فون بجتا ہے تو وہ بس کہہ دیتے ہیں، انہیں بتا دیں کہ میں صبح دفتر سے کال کر لوں گا۔ یعنی انہوں نے شام کے وقت اپنے فون سے ایک فاصلہ بنا لیا جو پہلے بالکل ناممکن لگتا تھا۔ تو یہ سب کچھ، یہ عملی طریقے، یہ روحانی عمل اور یہ کہانی، یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم سب مسلسل ڈیجیٹل رابطے کے دور میں جی رہے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک آلے اور ایک زنجیر کے درمیان وہ لکیر کہاں ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کب ہماری مددگار رہتی ہے اور کب ہمیں اپنا قیدی بنا لیتی ہے؟ یہ تجزیہ ہمیں یہی موقع دیتا ہے کہ ہم قدیم حکمت کو آج کے جدید مسائل پر لاگو کر کے دیکھیں۔